چند آیات کو ہم لیتے ہیں قرآن پاک کی، اور ابتدا میں سورۃ الانفال آیت نمبر 2 تا 4 جس میں ایمان والوں کی جو بنیادی نشانیاں ہیں اس کا ذکر ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اب اس ریلیونسی میں تاکہ ہم بات کو کھولیں کہ سننے والوں کو پتہ چلے صاحب کہ کون کون سی ایریاز ہیں جہاں پہ آپ داخل ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ سائن ہے کہ آپ ایمان والے ہو گئے، اور کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر آپ ان صفات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس شاہراہ سے بھی بھٹک جاتے ہیں جو کہ ایمان والوں کی ہے. تو آئیے ذرا سورۃ الانفال آیت نمبر 2 تا 4. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی بڑی خوبصورت تمہید آپ نے بھی باندھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. سورۃ الانفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں اور بدلے میں ان کے 3 درجات بیان فرمائے. اوکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. اس ڈر کے 2 طبقے ہیں. یہاں تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ٹھیک ہے، اور یہ ایمان والوں کے عام طبقے کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی بے نیازی سے تو یہ خواص کا طریقہ کار ہے، انبیاء اور اولیاء اللہ اس کے اندر شامل. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، جوش مارتا ہے. اس میں ناظرین کے لیے میں پہلے بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نفس ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ پورا ہو جاتا. یہ جو بڑھوتری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، یہ ایمان کی قوت ہے. ایمان آیات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر، اللہ کا ذکر سن کر ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا. واہ. اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو جاتا. سبحان اللہ. اس کی شانوں اور عظمتوں کے جب معانی اور مفاہیم کھلتے تو انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی چڑیا کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے تو کتنی خوش قسمت ہے، اڑتی ہے، کھاتی ہے اور اپنے کام کرتی ہے. تو اصحاب پوچھتے تھے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہا اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اس نے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جواب نہیں دینا لیکن ابو بکر نے دینا. اللہ اکبر. یہ ان کی کیفیت تھی جو ان کی ایمان کی بڑی ہوئی دولت کی وجہ سے تھے کہ جتنا وہ اللہ کے قریب تھے اتنا اللہ کی جلالت کا ان کے اوپر غلبہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب تو کہتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا تاکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں نہ جانا پڑتا. تو اسلام نے اس کے اوپر ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 4197 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی جلالت اور اس کی کبریائی کی وجہ سے اس سے ڈرے اور پھر اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے. اللہ اکبر. پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے. ہر حال رب پر بھروسہ ہوتا ہی اس کا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. سبحان. اس کے بغیر رب پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا. کسی بھی منزل پہ، کسی بھی عمر پہ انسان چلا جائے نا تو ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نہیں دیکھے ہوتے، اس نے اللہ کا قرب نہیں پایا ہوتا، وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوتا. اس میں توکل کا جو طبقہ اسلام نے ہمارے لیے ہمیں بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا. اس نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے پاس آیا کس پہ بیٹھ کے آیا؟ کہنے لگا میں اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے. فرمایا توکل یہ ہے کہ اس کا گھٹنا باندھ دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اس کو میں نے تیرے سپرد کر دیا. اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ اسباب ظاہری کو اختیار کرنا اور ان کو حقیقی تصور نہ کرنا اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ توکل. سبحان اللہ. بہت خوبصورت وضاحت. چوتھے نمبر پر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے. اس کے بھی 2 معنی مفسرین نے بیان کیے. اب یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 3 پہ آ گئے. ٹھیک. اس کے بھی 2 معنی بیان کیے کہ عام بندوں کے لیے اس سے مراد ہے پنجگانہ نماز، اور قرب بارگاہ الہی والے جو خاص مومن ہوتے ہیں وہ اس درجے سے آگے چلے جاتے ہیں تو ان کو ان 5 نمازوں کے بعد چھٹی نماز تہجد بھی شامل کرنی پڑتی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جس کے راوی صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے اور نماز پنجگانہ اس کا نور ہے. کہ جو اپنی قبر کو منور کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ پڑھے.
پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ یہ وہ بندے ہیں جن کی پانچویں کوالٹی ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کر. اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن ہیں. اب یہ چوتھی آیت آ گئی. ہاں چوتھی آیت ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے. اور کہاں تک درجے ہیں؟ کہا عرش کے نیچے تک ان کا مقام و مرتبہ، روحیں وہاں چلی جاتی ہیں. وَمَغْفِرَةٌ، اور ان کی جتنی زندگیوں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ ساری معاف کر دیتا ہے. وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بہت وسیع اللہ تعالیٰ نے کھانے کا، نعمتوں کا انتظام کیا ہے. اس میں ایک حدیث میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. جی. رزق کا مطلب کھانا ہے اور کریم کا مطلب ہے شریف. ہمارے عرف میں اس کو لنگر شریف بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے اس کا معنی یہ کیوں کیا گیا؟ اس کا معنی یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تھوڑی عبادات کے بدلے زیادہ عطا فرماتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ.